اسلام ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا. غربت ظلم ہے، غربت ظلم ہے. غریبی پائی جاتی ہے تو ظلم پایا جاتا ہے، ظلم پایا جاتا ہے تو اسلام نہیں ہے. سن لیجئے، اسلام میں چیریٹی کا کوئی کنسپشن نہیں ہے، خیرات ویرات اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں منی ٹرانسفر ہے. آپ کو منی ٹرانسفر کے معنی نہیں معلوم ہے تو کیا نام ہے اس کا؟ کالیہ کیا نام ہے؟ کیا آپ بتائیے. ہاں تو اگر منی ٹرانسفر کے معنی نہیں معلوم تو کنانی اینڈ کالیہ جا کے وہاں پوچھ لیجیے، وہ آپ بتا دیں منی ٹرانسفر کے معنی کیا ہوتے ہیں. میں یورپ میں ہوں، مجھے یورپ سے ہمارے یہاں ویسٹرن یونین ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے. ہم کو وہاں سے اپنے غریب اجزاء کے لیے کچھ پیسہ بھیجنا ہے، 2-4 ہزار پاؤنڈ. کیسے بھیجیں؟ ایجنسی موجود ہے، بینک موجود ہے، آپ جائیے پیسے جمع کیجئے، آپ کے جو غریب فقیر لوگ ہیں وہاں پہنچ جائیں گے. یا فرض کیجئے میں یہاں سے امریکہ جانا چاہتا ہوں، وہاں میرے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ مجھے پیسہ وہاں ملنا ہے، لے کر کیسے جاؤں؟ انڈین گورنمنٹ جانے نہیں دے گی. کسی ریکگنائزڈ ایجنسی میں چلے جائیے گا، ٹاؤٹ کے پاس نہیں جائیے گا. یہ بھی ہوتے ہیں. یہاں پیسہ دیجئے، کچھ وہ فیس لیں گے، امریکہ میں آپ کو آسانی کے ساتھ پیسہ مل جائے گا، جیب کٹنے کا بھی خطرہ نہیں ہے. بھائی جیب کٹنے کا بھی خطرہ نہیں، یہ محض پہنچ جائے گا. یہ جو غریب ہیں واقعی جو مستحق ہیں، یہ کنانی اینڈ کالیاں ہیں. مستحق ہو، مستحق، ڈیزرونگ، ناٹ پروفیشنل. بھیا برا مان جائیے آپ. یہ جو آپ کے حق سادات ہے، یہ حق سادات ہی تھوڑی ہے کہ کوئی سید صاحب ہوں وہ کھڑے میں کہ ہم حق دیجئے. کوئی حق نہیں ہے بھائی. سادات تو کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن ہے. آپ پر کوئی افتاد پڑ گئی ہو، آپ کی کراچی میں آئے تھے، آپ کی جیب کٹ گئی تو آپ کو دیا جائے گا پیسہ. آپ انویلڈ ہیں تب آپ کو دیا جائے گا پیسہ. بچہ آپ کا شائننگ ہے، پڑھانے کے لیے پیسے ہیں تب آپ کو دیا جائے گا پیسہ. اسلام غربت کو مٹانے کے لیے آیا ہے، بیگنگ کو انکریج کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. سمجھ لیں؟ وہ اسلام مشن ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. کوئی چیریٹی نہیں ہے. نو کنسپشن آف چیریٹی ان اسلام. اگر آپ کے پاس آپ کے جائز ضروریات سے زیادہ پیسہ ہے، جو آپ کا اسٹیٹس ہے سوسائٹی میں، اس کے لحاظ سے جو پیسہ ہے آپ پاس، اتنا پیسہ آپ کا ہے، باقی پیسے میں دوسروں کا حق ہے. جب آپ حق ادا کریں تو یہ انتظار نہ کیجئے کہ وہ شکریہ آپ کا ادا کرے. پہلے آپ شکریہ ادا کریں پھر حق اس کا دیں. تو اب اسلام ازم نہیں ہے. اب کیا کروں، بہت وقت کم رہ گیا ہے. ریلیجن بھی نہیں ہے، چونکہ ریلیجن ہوتا ہے ایموشن بیسڈ، دین ہوتا ہے وزڈم بیسڈ. اسلام میں عقل کی کیا اہمیت ہے میں کیا بتاؤں. کل ایک صاحب نے سوال کیا تھا، چشمہ ماں روشن کا سوال بالکل صحیح تھا، سننے وہ. اسلام میں، اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے تمہارے پاس اگر عقل نہیں ہے تو تم جانور ہو. اسلام گائے بھینسوں کے لیے تھوڑی آیا ہے، انسانوں کے لیے آیا ہے. پہلے عقل پیدا کرو، تھنکنگ فیکلٹی ڈیولپ کرو، اس کے بعد اسلام کو سوچو، اس کے بعد اللہ کے لیے سرنڈر کرو. میں کہوں تو آپ کہیے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تو کہہ بھی سکتا ہوں. اب وقت نہیں ہے. ایک منزل پر قرآن مجید کئی ایک پیغمبروں کا ایک ساتھ ذکر کرتا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد آخر میں ان کی ایک کامن، ایک قدر مشترک بتاتا ہے. کیا ہے؟ اُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. یہ جتنے پیغمبر تھے ان میں دو صفتیں تھیں. ایک تو نڈر تھے،
ڈرتے نہیں تھے، دل ان کے بڑے مضبوط تھے، والابصار، اور یہ سب صاحبان بصیرت تھے، اپنے دور کے جینیس لوگ تھے۔ رسول کے بارے میں بیٹا آپ نے نجم البلاغہ تو پڑھی ہوگی، میاں آصف صاحب پڑھی نجم البلاغہ؟ مولا رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یسیر لہم دفائن العقول، اس رسول کا کام یہ تھا کہ یہ لوگوں کے لیے عقل کے دفینے جو زمین کے اندر دفن تھے، تہوں میں چھپے ہوئے تھے، ان کو کھود کر نکال کر عقل کے خزانے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اس کے بعد حدیث میں آیا ہے، اب پڑھوں حدیث نہ پڑھوں بھائی، اللہ مولا دعا کرتا آتا ہوں کہ کوئی گڑبڑ بات نہ ہونے پائے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ نوم العاقل خیر من سحر الجاہل و افطار العاقل خیر من صوم الجاہل۔ اگر کسی کے پاس عقل ہے، واقعی عاقل ہے، وہ سمجھدار ہے، جینیس ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اور وہ سو رہا ہے، اور ایک ادھر کا ہے پگڑی نماز پڑھا پگڑی میں چوٹ نماز پڑھ رہا ہے، تو تمہارا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عقل مند سو رہا ہے، یہ اس جاگنے والے سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ ایک عقل مند روزہ نہیں رکھ رہا ہے، عقل مند روزہ نہیں رکھے گا تو کوئی ریزن ہوگا اس کا۔ ایک جاہل ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ نہ رکھو مر جاؤ گے، ان کا ہم کو تو شوق شہادت ہے، حور سے ملاقات ہوگی۔ اب آئیے حوریں اور پرابلم بن گئی ہمارے لیے، پرابلم بن گئی، صحیح ہو جائے، یہ بھی مصیبت ہوگی۔ مگر رسول کیا فرماتے ہیں کہ یہ روزہ چھوڑنے والا، اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اس بدھو روزہ رکھنے والے سے بہت زیادہ ہے۔ بس وقت ختم ہو گیا، اب اس سے زیادہ کوشش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو اسلام ایک دین ہے جو وزڈم بیسڈ ہے، ریلیجن سپرسٹیشنز بیسڈ ہوتا ہے یا ریچول بیسڈ ہوتا ہے۔ اردو میں اسی کو میں کہوں تو یوں کہوں گا میں کہ دین کی بنیاد ہمیشہ بصیرت پر ہوتی ہے، مذہب کی بنیاد عقیدت پر ہوتی ہے۔ عقیدت بھی غنیمت ہے، میں اس کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہوں، عقیدت بھی غنیمت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی یہ عقیدت کم سے کم ایک بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ کا نسب پاک ہے۔ لیکن عقیدت سے اوپر جائیے، بصیرت، وہ بصیرت جو رسول کے ماننے والوں کا شایع نشان ہونا چاہیے، جو مولا علی کے ماننے والوں کے شایع نشان ہونا چاہیے۔ اب بہت سی باتیں رہ گئیں، کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ جو مولا حسین کے ماننے والوں کے شایع نشان ہونا چاہیے۔ اب مسلسل ہوری کا ذکر ہو رہا ہے تو میں کیا کروں؟ حسین نے تو انتہائی خلوص کے ساتھ، ایک بات اور بتا دوں کہ ازمس میں حق کانشس بنایا جاتا ہے انسان کو، اپنا حق مانگو، حق مانگو، حق مانگو۔ دین مشن ہے، مشن حق کانشس نہیں ہوتا، وہ ڈیوٹی کانشس ہوتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی انجام دو، دوسرا چاہے کچھ بھی کر رہا ہو، تم کو اپنی ڈیوٹی انجام دینا ہے۔ وہی حسین نے دکھایا، وہی حسین نے دکھایا۔ اے حر تو ایک بے خطا معصوم امام کے قتل کے لیے آیا ہے، مگر ہماری ڈیوٹی تو یہ ہے بحیثیت ایک اسلام کے ذمہ دار کے کہ تو ہمارے خون کا پیاسا ہے، مگر تو پیاسا ہے تو ہم تیری پیاس بھی بجھائیں گے۔ اس لیے کہ اسلام کہتا ہے کہ کسی کو پیاسا دیکھو تو پانی میں بخل نہ کرو۔ حسین نے کسی اسٹریٹجی کے تحت یہ بات نہیں کی تھی،
مگر اب اس کا قدرتی نتیجہ تو یہ ہونے والا تھا کہ شب عاشور سارے سپاہی سو رہے ہیں، حور اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے، رات کو کھانا لا کر رکھا گیا، کھانا بھی اس نے نہیں کھایا۔ جوان بیٹا تھا، جب آدھی رات گزر گئی تو جوان بیٹا آیا خیمے میں، کہا بابا آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، آپ ٹہل بھی رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا بات کیا ہے بتا دوں، جس سخی نے ہم کو اور ہمارے لشکر کو پیاسا دیکھ کر اپنا سارا پانی ہم کو پلا دیا تھا، اس کے خیموں کی طرف سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، سن رہے ہو؟ کہا بابا سن رہا ہوں۔ کہا کس کی آوازیں؟ کہا معصوم بچوں کی آوازیں ہیں، معصوم بچوں کی آوازیں ہیں جو کہہ رہے ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال دی۔ وہ کہتا ہے کیا شرافت یہی ہے کہ وہ کریم ہم کو اور ہمارے سپاہیوں کو پانی پلائے اور ہم نے خود اسی پر اس کے ننھے منھے بچوں پر پانی بند کر دیا۔ میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، میں اسے برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ صبح ہوئی، پسر سعد کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا یہ ابنا سعد ہے پسر سعد، کیا حسین سے واقعی جنگ کرانا ہے؟ کہاں جنگ ہوگی اور ایسی جنگ کے کربلا کا میدان لاشوں سے پڑ جائے گا۔ کہاں سلو کی کوئی صورت نہیں؟ کہا نہیں اب سلو کی کوئی صورت نہیں رہ گئی ہے۔ وہاں سے چلا، بہادر تھا، رئیس قبیلہ تھا بھائی، ہیڈ آف دا ٹرائب تھا، معمولی آدمی تھوڑی تھا، 1000 سپاہیوں پر کی کمان کر رہا تھا۔ یہ چلا تو اس کے ایک ساتھی نے دیکھا کہ یہ تھر تھر کانپ رہا ہے۔ کہا حر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کوفے میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تیرے علاوہ کسی کا نام نہ لیتا۔ یہ 30,000 کا لشکر، یہ 72 بھوکے پیاسے جن سے لڑنا اور تو ڈر رہا ہے؟ کہا حر موت سے نہیں ڈرتا۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، اس سے میں مذبذب ہو رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں۔ بس یہ کہتے کہتے آگے بڑھا، بیٹا سامنے دکھائی دیا، کہا یا بنیا، بیٹا میرے لال، لا صبر لی علی النار فسر بنا الی الحسین، بیٹا مر تو سکتا ہوں لیکن جہنم میں جانے کی طاقت نہیں۔ وہ سامنے جنت کا شہزادہ کھڑا ہوا ہے، اگر چلنا ہے تو میرے ساتھ چل۔ بیٹے نے کہا بابا میں بھی چل رہا ہوں، میں بھی چل رہا ہوں۔ باپ اور بیٹے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے حسین کے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں کا بیان ہے کہ ہم سمجھے کہ حملہ کر دیا حسین پر، ورنہ ہم چیک کر لیتے۔ اب دونوں سپاہی آ کر باپ اور بیٹے دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اب حر نے بیٹے سے کہا بیٹا تم کو معلوم بھی ہے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ بیٹا دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں میں اس وقت، کربلا میں اب جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، نہ میں گھیر کے لاتا نہ یہ مصیبت پر بھاجا مولا پھنستا۔ کہا پھر کیا ہو؟ کہا یہ صورت فاطمہ کے لال کو کیسے دکھاؤں گا؟ نہیں دکھا سکتا۔ بابا پھر کیا کروں؟ کہا یہ کر کے میری ابا جو ہے یہ میرے چہرے پر ڈال دے کہ یہ منحوس چہرہ حسین کے سامنے۔ ایک مرتبہ حر نے دیکھا کہ حسین کا سر اوپر اٹھا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، موقع غنیمت سمجھا، جھپٹ کے آگے بڑھا، حسین کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ حسین کے چاہنے والوں میں کیسے آپ کا شکریہ ادا نہ کروں۔ آج 3 محرم کو اتنا بڑا مجمع، اتنا زبردست مجمع، یہ سب آپ زمین پر بیٹھے ہیں، یہ بیویاں ہماری سڑکوں پر بیٹھی ہیں، مگر دیکھیے حسین کیا کہتے ہیں۔ جب انہوں نے حسین کے پیروں پر سر رکھا تو حسین نے کہا من تکون عرفا راسک، یہ کون ہے کہ جو آج میرے پیروں پر سر رکھ رہا ہے؟ یہاں تو کوئی مجھے سلام کے لائق بھی نہیں سمجھ رہا۔ انہوں نے کہا مولا میں ہوں حر، یہ بتائیے کہ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ میں شرمندہ ہوں، میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے،
بس جیسے ہی حسین ایسے کریم رہے سنا ویسے سر اٹھا کر سینے سے اور کیسی بات کرتے ہیں، تیری توبہ قبول ہے. بس مجلس ختم ہو رہی ہے 1 منٹ. کہ مولا آپ نے توبہ قبول کر لی، مجھے امید تھی کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، اسی ہمت پر میں آیا، لیکن اب دل کی بے چینی کو کیا کروں، گناہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ چاہتا ہوں اس کا کفارہ ادا کروں. کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میں تو شہید ہوں گا، بس میں اب آپ کے قدموں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آج آپ کے سامنے آپ کا بیٹا بھی دم توڑے گا، یہ چھوڑیں گے نہیں کسی کو، تو میں چاہتا ہوں کہ اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ میری شہادت سے پہلے میرا جوان بیٹا میرے سامنے خون میں ایڑیاں رگڑے اور اس کو دم توڑتے ہوئے دیکھ کر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، پالنے والے بس اب میری توبہ کو قبول کر لے. عزدار حسین لاکھ روکتے رہے مگر حر نے اتنا اصرار کیا کہ امام مجبور ہو گئے کہ اچھا جیسا تو چاہے. باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آگے بڑھ، حملہ کر. بیٹا آگے بڑھا، بہادر باپ کا جوان بیٹا ہے، کشتوں کو پشتے لگا دیے. مورخ کہتا ہے کہ جب تک بیٹا جنگ کر رہا تھا حر کے چہرے پر زردی تھی، ڈر رہا تھا کہیں ادھر پھر نہ چلا جائے، زردی تھی چہرے پر. جیسے ہی بیٹے کی آواز کان میں آئی باپ کے کہ بابا میں چلا میری خبر لو، ویسے ہی حر کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی. چہرے پر سرخی تو دوڑی مگر جوان بیٹے نے پکارا تھا تو حر صبر نہ کر سکا، جتنی تیزی سے چل سکتا تھا اپنے بیٹے کی طرف لپکا. مگر اب حر کا بیان ہے کہ میں پوری تیزی سے چلا تھا، جتنی تیز میں چل سکتا تھا، لیکن جب میں اپنے بیٹے کے سرانے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حسین مجھ سے پہلے آ گئے. بس زردار ہوں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین مجھ سے پہلے آ گئے، میرے بیٹے کا سر زمین پر نہیں ہے، فاطمہ کے لال کی گود میں رکھا ہوا ہے. میرا بچہ ہچکیاں لے رہا تھا فاطمہ کے لال کی گود میں. میں نے دم توڑتے دیکھا. جب آخری ہچکی لی تو میں جھکا کہ اپنے بیٹے کی لاش اٹھاؤں. میں جھکا، حسین اٹھے. اٹھنے کے بعد میرے سینے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر ڈھکیل دیا پیچھے. میں نے کہا مولا کو غلطی ہوئی؟ کہا نہیں غلطی کوئی نہیں ہوئی، لیکن حر کہیں بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش اٹھاتا ہے، میں تیرے بیٹے کی لاش اٹھاؤں گا. حسین نے حر کے بیٹے کی لاش اٹھائی. حر کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ میرے بیٹے کا مقدر کہ فاطمہ کا لال میرے بیٹے کی لاش اٹھائے ہوئے ہے. مگر جب حسین کا جوان بیٹا دم توڑ چکا کربلا کے میدان میں تو حسین کس کو پکاریں؟ دیکھا کہ کچھ بچے نکل آئے ہیں خیمے کے باہر. کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ، آ کر علی اکبر کی لاش اٹھاؤ. بچوں نے لاش اٹھائی. حسین پیچھے ماتم کرتے ہوئے چلے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا